سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں خوشخبری دی گئی ہے ان کو کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے۔ قرآن مجید کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ اگر خوشخبری دیتا ہے تو ساتھ خبردار بھی کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے، اور اگر ڈراتا ہے تو اس کے بعد پھر خوشخبری بھی دیتا ہے۔ یعنی تبشیر اور انذار رسول اللہ کے جو القاب ہیں قرآن میں وہ بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مبشر اور بشیر ہم معنی ہے تقریباً، مراد وہی خوشخبری دینے والا، اور نذیر انذار کرنے والا۔ نذیر جو ہے وہ زوئے سے نہیں ہے، ذال سے ہے۔ انذار کرنے والا یعنی خبردار کرنے والا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نامطلوب یا خطرناک نتائج سے ڈرانے والا، کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ خطرناک نتائج نکلیں گے، اور خوشخبری دینے والا یعنی اگر یہ کام کرو گے تو یہ نتائج نکلیں گے۔ بغیر کچھ کیے خوشخبری نہیں دیتا، یعنی پہلے ذمہ داری دیتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ ادا کرو گے تو پھر یہ اچھے نتائج نکلیں گے، اگر نہیں کرو گے تو یہ برے نتائج نکلیں گے۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں انذار یعنی ڈرانا یہ تبشیر سے زیادہ ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، قرآن مجید کو ایک دفعہ شروع سے آخر تک مطالعہ کریں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ اللہ نے جو خبردار کیا ہوا ہے وہ زیادہ ہے اس کی مقدار بنسبت خوشخبریوں کی۔ لیکن اگر ہم آج اپنے مثلا زیادہ تر تقاریر کا عالم دیکھیں، خطباء کا مشاہدہ کریں، ان کی تقاریر کے مواد کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تبشیر بہت زیادہ ہے، خوشخبریاں جنت کی، لیکن انذار نہ ہونے کے مترادف ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کی روش ہے اور جو قرآن مجید کا مزاج ہے کہ وہی بہترین روش اور مزاج ہے تبلیغ دین کی، چونکہ اللہ سب سے بہتر نفسیات انسان کو جانتا ہے۔ تو خداوند عالم نے یہ روش رکھی، لیکن جب یہ روش تبدیل کر دی جائے گی اور لوگوں کو زیادہ خوشخبریاں دے دی جائیں گی تو پھر آہستہ آہستہ گناہوں کی جرأت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ دینی احکام کے بارے میں یہ نیچرلی خود بخود ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم مسلمان اس کا شکار ہے، اور لوگ تقریریں کرنے والے خوشخبریاں دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اس خواہش میں کہ اس طرح لوگ سنیں گے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 24 میں کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں چیلنج کرنے کے بعد کہا تھا کہ اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، اور وہ کفار کے لیے اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ میں نے کفر کا معنی کئی دفعہ بیان کر دیا، جب بھی کافر کا لفظ آئے تو ذہن نہ لے کے جایا کریں کہ ہم مراد نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننے والا۔ اور پھر غور کریں کہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے اس بات کے مد مقابل میں کہاں کھڑا ہوں، میرا رویہ کیا ہے، تب پتہ چلے گا کہ کفر والے جراثیم ہیں یا اس آیت کے حکم پر
ایمان والے جراثیم ہیں اور رویہ ہے میرے اندر۔ تو جب یہ جہنم کی دھمکی دی ان کو کہ جو کفر کرتے ہیں یعنی جان بوجھ کے بات نہیں مانتے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے پھر خوشخبری کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دیجئے اے رسول، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے۔ اگر آپ لفظ ایمان کا معنی دیکھیں تو عمل اس کے اندر ہی موجود ہے، اور روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ان میں جو ایمان بیان ہوا ہے اس کے اندر ہی عمل صالح شامل ہے۔ کہ جب مثلا امام سے سوال ہوا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو جواب میں فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہیں، گویا 3 حصے ہیں اس کے، جو تینوں ہوں تو وہ ایمان کہلاتا ہے۔ پہلا فرمایا عقد فی القلب، دل کے اندر عقد ہو، جس سے لفظ عقیدہ بھی نکلا ہوا ہے، گرہ لگی ہوئی ہو، یعنی دل میں بھی پکی ہو بات، دل سے مان چکا ہو۔ دوسرا اقرار باللسان، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرے۔ اور تیسرا عمل بالارکان، اب اس کے بدن کے اعضاء و جوارح ان کا عمل گواہی دے کے وہی والے کام وہ کریں جن کا تقاضا اس کا ایمان کرتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یا فرماتا ہے مثلا سورہ عنکبوت کے آغاز میں کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ختم ہو جائے گی بات۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، یہ دعویٰ ایمان کا دلیل نہیں مانگی جائے گی ان سے، تو مانگی جائے گی۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس حوالے سے بات ہو چکی، لیکن اہم بہت ہے، ایمان کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں صحیح تصویر ہونی چاہیے، ورنہ اپنے آپ کو بندہ مومن سمجھے کسی خود ساختہ ڈیفینیشن کے مطابق، اور اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش نہ کرے مومن جس طرح کے اللہ نے ڈیفائن کیا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں اور اس کے بعد رسول اللہ اور اہل بیت نے ڈیفائن کیا ہے، تو یہ بہت بڑا پرابلم اور بہت بڑی خطا ہے انسان کے لیے، اور بہت برے نتائج رکھتی ہے۔ ایمان کے اندر ہی عمل صالح موجود ہے، لیکن پھر بھی تاکیداً باہر بھی نکال کے رکھ دی، مزید تاکید کر دی کہ ایسا نہیں کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ عمل صالح بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس بات کی؟ ان لہم جناتن، یہ کہ ان کے لیے ہیں جنات، جنہ کی جمع، اور جنہ کہتے ہیں گھنے باغ کو۔ یہ انشاءاللہ اگر آپ ذہن نشین کر پائیں، جیم نون نون، جس سے لفظ جن بھی بنتا ہے، جن، ٹھیک ہے، جن، اسی طرح جنت بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ جنین، بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے اسے جنین بولتے ہیں، وہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ ان سب میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ چھپا ہونا، نظروں سے پوشیدہ ہونا۔ جن کو کیوں جن کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ شیطان کو کہا گیا جن ہے، شیاطین کو کہا گیا من الجنت والناس، یعنی نظر نہ آنے والے شیطان اور نظر آنے والے انسانوں کی شکل میں شیطان۔
تو جن کا اصل معنی کیا ہے؟ جن کا معنی ہے نظر نہ آنے والی مخلوق، ٹھیک ہے. اور جنین، بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے ظاہر ہے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اس وقت، اس لیے اس کو جنین کہا جاتا ہے. جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ دو اس کے بارے میں بیان کرنے والوں نے باتیں بیان کی ہیں کہ جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے درخت اتنے گھنے ہوں کہ اوپر سے اگر دیکھا جائے تو نیچے زمین دکھائی نہ دے. یعنی جس نے اپنے گھنا ہونے کی وجہ سے اپنی زمین کو چھپا لیا ہو اسے کہتے ہیں جنت. ٹھیک ہے. تو کیوں عرب گھنے باغ کو جنت کہتے تھے؟ اس وجہ سے. اور جنت یعنی ایک بہت ہی گھنا باغ عربوں کے لیے بہت ہی زیادہ جذاب اور اٹریکٹیو چیز تھا ان کی اپنی سرزمین کے مطابق کہ جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. سرسبز ہونا چیزوں کا، شاداب ہونا اور گھنے باغ ہونا ان کے لیے سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں نا خواب والی چیز وہ تھی. تو پروردگار عالم نے وہ لفظ استعمال کیا کہ جو بہت زیادہ اٹریکشن رکھتا تھا ان کے لیے. تو دوسرا سبب جو بیان کیا گیا وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس جنت کو اس لیے جنت کہا ہے، جنت الفردوس جو آخری نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اس کو اس لیے جنت کہا ہے کہ اس کی تمام نعمتوں کو اس دنیا والوں سے چھپا دیا گیا ہے. نہ کسی نے دیکھی ہے، نہ چکھی ہے، نہ سنی ہے اس دنیا والوں نے، اس لیے اسے جنت کہا گیا. تو بہرحال پوشیدہ ہونے کا معنی اس جنت میں، اس لفظ میں اس کی بنیاد ہے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ نیچے نہریں جاری ہونے سے مراد کیا ہے؟ پانی کا لیول عام طور پہ نیچا ہی ہوتا ہے اور اوپر فصل یا مثلا وہ ہوتی ہے، تو یعنی ان کے اندر نہریں جاری ہوں گی. یہ بھی منظر جو ہے وہ عربوں کے لیے بہت ہی زیادہ جذابیت کا سبب ہے. یہ کلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کا جو ماحول ہے وہ ملحوظ رکھا گیا ہے اس کی مثالوں میں اور اس کی باتوں میں. لیکن قرآن مجید نے بتا دیا مختلف جگہوں پر کہ یہ باتیں کسی خاص علاقے کے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے محدود نہیں ہے. اور جنت کے بارے میں بھی چونکہ جن لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا، ڈائریکٹ خطاب ہو رہا تھا، نیچرل ہے کہ ان کو زیادہ ملحوظ رکھا جائے گا. مثالیں ان کی جلدی سمجھ میں آنے والی ہے ان کے سامنے جو چیزیں تھیں. اور جنت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی گئی. لیکن اگر کوئی کہے، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ مثلا وہ ٹھنڈے سایوں میں بیٹھے ہوں گے. اب ایک بندہ اگر ایسے علاقے میں رہتا ہو جو سارا سال برف میں ڈھکا رہتا ہے تو اس کو تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی سائے میں. اس کو تو کہے گا یا اللہ دھوپ نکلے تو میں سن بات کروں. ٹھیک ہے نا، جیسے لوگ سمندر کے کنارے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ سینک رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو وہ نعمت ہے. تو چونکہ نزول قرآن والے معاشرے کا ماحول جو ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن کلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرما دیا؟ لہم ما یشاؤون فیہا. تمام سوالات جو جنت کے بارے میں اٹھتے ہیں ذہن میں، اس کا جواب چھوٹے سے جملے میں کہ اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا. اب کوئی بندہ پوچھتا ہے جنت میں یوں ہوگا، ہم کہتے ہیں جو تمہاری مرضی ہے. پوچھتے کیوں جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تمہاری مرضی ہے وہ ہوگا؟ تو پھر یہ سوال بنتا نہیں یہ ہوگا یا وہ ہوگا یہ یعنی اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ٹینشن لیں کہ وہاں پہ پہنچنا کیسے ہے. جب پہنچ گئے تو پھر انشاءاللہ جو ذہن میں سوالات ہیں اس سے زیادہ بہتر اللہ نے جنت کو بنایا ہے. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جب بھی اس جنت میں سے کوئی میوہ، کوئی پھل بطور رزق ان کو دیا جائے گا، قالوا وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل،
یہ تو وہ ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور متشابہ یعنی ملتی جلتی چیزیں، ملتے جلتے میوے جنت میں ان کو دیے جائیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں چند باتیں کی گئی، لیکن جو سب سے زیادہ آیت کے الفاظ کے ساتھ میچ کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جنت میں مثلا سیب دیا جائے گا، سیب کی شکل جیسے سیب ہوتا ہے، تو جب اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسا تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا پھل، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو دنیا میں جو اس پھل کا ذائقہ تھا، جنت کا جو سیب ہوگا ذائقے کے اعتبار سے اور تمام خوبیوں کے اعتبار سے بہت زیادہ بہترین ہوگا دنیا کے پھلوں کے مقابلے. لیکن چونکہ ایک شباہت ہوگی تو کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی. آپ کو یہ بھی بات یعنی ذہن میں ہوگی، بعض غذائیں، یعنی اس میں نکتہ کیا ہے جو ذہن میں آتا ہے، بعض غذائیں کہ جو انسان کو بچپن میں بہت اچھی لگتی ہوں، بچپن سے تو انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ذائقہ اس کو بہت یاد رہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے وہ کھائے. اور وہ بندہ کہ جس نے مثلا فرض کرے بچپن میں وہ چیز نہیں کھائی ہوئی، وہ اس علاقے کا نہیں ہے جس علاقے کے آپ ہیں جہاں پہ وہ چیز ملتی ہے، آپ بڑے شوقین ہیں، ہو سکتا ہے وہ کھائے اس کو مزہ ہی نہ آئے اتنا، لیکن بچپن سے جس چیز کی آپ کو عادت تھی وہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو ایک یہ نکتہ بھی ہوگا کہ مثلا ایسا نہیں کہ بالکل ایسی چیزیں ہوں گی جو اجنبی ہوں، وہ چیزیں کہ جو دنیا میں انسان کو کھینچتی تھی وہ پھل بھی دیے جائیں گے، لیکن اپنی کیفیت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے بہت بلند و بالا ہوں گے. اور ملتی جلتی چیزیں یا میوے ان کو دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ ازواج ہوں گے. اب یہ یاد رکھیے، ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج کہتے ہیں سپاؤز کو، جوڑے کو. ٹھیک ہے، کہ جیسے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہوتا ہے، اس کو سپاؤز بولتے ہیں. جو خاتون کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ زوجہ، ایک مؤنث کی علامت لگا کر. تو خداوند عالم جوڑا جوڑا بنا دے گا. اب یہاں پر کئی لوگ جو ہیں، چونکہ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی لوگوں نے اس کے جوکس بنائے ہوئے ہیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مثلا تمہاری بیگم جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی، کہتا ہے میں نے پھر جانا ہی نہیں ہے. اگر بیگم نے میرے ساتھ ہونا ہے تو میں نے جانا نہیں ہے. کسی اگر بیوی تنگ ہو خدا نہ خواستہ میاں سے، تو اس کو جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اپنے شوہروں کے ساتھ ان کو رکھے، تو کہتی ہے میں نے نہیں جانا، اس سے بہتر ہے میں جہنم میں، دنیا بھی جہنم بنی ہوئی ہے اور وہاں بھی جا کے بھی جہنم میں رہنا ہے. تو اس قسم کے سوالات جناب، وہ ادھر حوریں ہوں گی تو ادھر پھر کیا ہوں گے تو کیا نہیں ہوگا، یہ سارے سوالات انسان اپنے پاس رکھے. اور وہ جو جملہ میں نے بولا قرآن کا وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ جنت میں جو چلا گیا یا چلی گئی، مرد ہو یا عورت ہو، جب جنت میں کوئی چلا جائے گا تو کچھ بھی ایسی چیز کہ جو اس کو تکلیف دیتی ہو، غمگین کرتی ہو، اس کو اذیت کرتی ہو، اس کے مزاج کے خلاف ہو، وہاں نہیں ہوگی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس جنت میں جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ مزید بھی ہوگا ان کے لیے. یعنی فرض کر انسان اپنا تصور کرتا ہے مجھے یہ چاہیے، وہ سب بھی ہوگا، اور جہاں تک تمہارے تصور کی اڑان ختم ہو جائے گی اس سے آگے بھی تمہیں دینے کے لیے اس جنت میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے.